السلام علیکم جی، گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے افغان یوتھ فورم سے بات کیا، فورم سے صبح اور اس میں انہوں نے ملک پاکستان کو درپیش مسائل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بھارت جس طرح سے جو کچھ خطے میں کر رہا ہے بھارت، اس حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے جو پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے جو مشترکہ مفادات ہیں اس حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یہ بات تو طے ہے کہ خطے میں ایک پائیدار امن کے لیے افغانستان کا پرامن ہونا ضروری ہے۔ موجودہ حکومت اس کے جو افغانستان کے اس کے پاکستان کے ساتھ کچھ اتنے زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جو سب سے زیادہ حیران کن، پریشان کن، تشویشناک اور افسوسناک بات وزیر اعظم صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ پاکستان کی کھیلوں کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک ہی موقع پر دو مختلف باتیں کی ہیں، اور جب وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس کھیل کے لیے وقت نہیں ہے، دیگر کئی مسائل ہیں۔ اب اس ایک بیان کو اگر پالیسی سٹیٹمنٹ وزیر اعظم کی لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کے پاس بھی کھیلوں کے لیے وقت نہیں ہوگا، کیونکہ جو حالات ان دنوں پاکستان میں کھیلوں کے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان اور ان کے نیچے کام کرنے والے تمام وفاقی اور صوبائی ادارے بھی اسی سوچ اور نظریے کے تحت اور فکر کے تحت کام کر رہے ہیں، کیونکہ کہیں پر بھی کھیلوں کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے پاکستان میں، کہیں پر بھی۔ آپ پاکستان سپورٹس بورڈ کو دیکھیں، آپ صوبائی سپورٹس بورڈز کو دیکھیں، آپ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو دیکھیں، اور پاکستان حتیٰ کہ پاکستان کے سب سے مقبول کھیل کرکٹ کو بھی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو جو تنزلی اور زوال نظر آتا ہے، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ کیوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور اگر وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ان نوجوانوں کو جو کھیلوں سے وابستہ ہیں اور ان خاندانوں کو جو کھیلوں سے وابستہ ہیں، ان سب کو آپ مسابقت سے، مقابلے کی فضا سے، صحت مند زندگی سے محروم کر رہے ہیں۔ اور کھیلوں کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحت مند معاشرے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کھیلیں آج کے دور میں نہیں، ہمیشہ سے لوگوں کو قریب لاتی ہیں، لوگوں کو ہارنا سکھاتی ہیں، اور جو ہارنا سیکھتا ہے فتح کا سبق بھی وہی یاد کرتا ہے، وہیں سے انسان ایک نئی منزل کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ فتوحات کا راستہ شکست کے ذریعے ہی نکلتا ہے، اور جب آپ کھیلوں کو بند کر دیں گے نہ فتح ہوگی نہ شکست ہوگی۔ یہ جو کھیلوں کے میدان ویران پڑے ہیں جہاں پر پھر آپ کو وہی نظر آئے گا۔ شاید وزیر اعظم صاحب یہ نہیں جانتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ جب آپ لاہور کی اس کینال روڈ پر جاتے ہیں نا تو کتنی بڑی تعداد میں اس ملک کا نوجوان وہاں پر نشہ کرنے میں مصروف ہے۔ آپ وہاں پر وہ جو پاکستان کا مستقبل وہ نظر آ رہا ہے نا، شاید اس کی نہ بزدار صاحب کو خبر ہے نہ کسی اور کو خبر ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے پاس تو کھیلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور کھیلوں کے لیے وقت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس نوجوانوں کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ ویٹرن کرکٹ تو ملک کا مستقبل نہیں ہوا کرتی۔ 70 سال سے زیادہ کھیلنے والے جو ہیں وہ تو ملک کا مستقبل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اس سے بڑی بات ہے، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے جتنی ترقی کی ہے اتنی کسی ٹیم میں بہتری نہیں آئی۔ جناب وزیر اعظم صاحب، کیا افغانستان کے حالات بہت اچھے تھے جن دنوں میں ان کی کرکٹ ٹیم نے ترقی کی ہے؟ کیا ان کے حکمرانوں نے اپنے کرکٹرز کو یہ کہہ دیا کہ ایک طرف کر دیا کہ ہمارے پاس کھیلوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہم خانہ جنگی میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں؟ تو اس وزیر اعظم کی اس پالیسی کو اور اس بیان کو، یہ تو قومی سطح پر نہایت تکلیف دہ ہے۔ اور اب اگر پہلے سے ہی آپ دیکھیں کہ اولمپک میں پاکستان کا کیا حال ہے، کھلاڑی کم ہیں، آفیشل زیادہ ہیں، تو بس پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ایک سٹیٹمنٹ کے بعد وہ جو تھوڑا بہت کام کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے فائلیں فولیں دفتر بند کریں گے اور کہیں گے بس ٹھیک ہے جی، اب کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔